السلام علیکم، بولو جناب میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. سر کیا حال ہیں؟ سر حال بہت اچھے ہیں اور حال بیسیکلی پچھلے 2 دن میں بہتر ہوئے ہیں. اچھا. کیونکہ پہلے انٹیریئر منسٹر صاحب کا نے بہت ساری باتیں کی، جن میں سے ایک بہت میرے دل کے قریب تھی، آپ کے بھی اس پہ ہم بہت زیادہ شوز کر چکے ہیں. پھر کل آئی ایس پی آر چیف صاحب نے ایک تقریر کی، اس میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن وہ ایک بات دہرائی جو کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے کی تھی، اور وہ وہی بات تھی جس پہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ کسی اور اینکر نے کسی اور شو میں اس سے زیادہ وہ بات نہیں ہوئی ہوگی. سر بالکل سر، یہ جو 2 باتیں ہیں وہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے سوری، جو 2 مختلف جگہوں سے ہمیں ملی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور محسن نقوی صاحب سے، وہ آبادی کے اوپر ہے. سر جو آپ کا رف ایسٹیمیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ 2040 تک یا 2045 تک آپ کی آبادی جو ہے وہ 40 کروڑ تک جا سکتی ہے. آپ کی جو پچھلی مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق ہم ایک فگر کوٹ کرتے ہیں جو کہ میڈیا میں بڑے رول ہے اس فگر کو مشہور کرنے میں، جو کہ 24 کروڑ ہے. اور جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو اس شعبے، یہ شعبہ ہے پورا کہ جی پاپولیشن کیا ہوتی ہے، پاپولیشن کنٹرول ایک علیحدہ شعبہ ہے، پاپولیشن کی گنتی ایک علیحدہ شعبہ ہے. جی بالکل. پاکستان میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اس کو ہیلتھ میں رکھنا ہے کہ اس کی علیحدہ منسٹری بنانی ہے. تو یہ اگر بات ہو رہی ہے کہ اس کی علیحدہ منسٹری بنانی ہے، اس کا مطلب ہے یہ علیحدہ شعبہ ہے. یہ علیحدہ شعبہ ہے. اور دیکھیں 24 25 26 28 میں کہتا ہوں اس وقت اس چیز کی کلیئرٹی نہیں، لیکن چلے ہم جو حتمی ایک بات ہے وہ 24 کے اوپر ہے کہ 24 کروڑ، کیونکہ ہر سال مردم شماری ہوتی بھی تو نہیں نا. ہاں ایگزیکٹلی. سو اب لیکن اگر 2 ایسے فگرز دیں، مطلب نقوی صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کے بہت ہی ایک پرومیننٹ فگر ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ملک کے ایک بہت پرومیننٹ فگر ہیں. اگر دونوں نے ایک ہی بات دہرائی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ زیادہ ہے. اور میں تیسرے شخص کا سر اس کانورسیشن میں ذکر کیے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، جنہوں نے یہ بات کی تھی بہت سال پہلے. وہ ثاقب نثار صاحب تھے، سابق چیف جسٹس جو تھے، انہوں نے بھی اس مدعے کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھایا تھا، اور ان کو چھوڑ دیں. تو سر اس کا مطلب ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں نشاندہی ہوئی ہے کسی چیز کی جس کی بنا پہ یہ باتیں اب چل رہی ہیں. اسی طرح ہوتا ہے. تو اب اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں یہ خصوصی طور پہ یہ ایک 1 وے روڈ نہیں ہے، یہ 2 وے روڈ ہے کہ جی ایک طرف حکومتی پالیسی اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے عوام کی طرف سے. یہ اسی طرح مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ اس طرح ڈنڈے کے زور پہ بھی نہیں ہو سکتا جس طرح چائنا میں ہوا تھا، اور یہ اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ جی عوام کے اندر ایک اویئرنیس کیمپین بس کر دی جائے جو اتنے سالوں سے ہو رہی ہے اور عوام جو ہے وہ خود ہی سمجھدار ہے. نہیں، میرا نہیں خیال ایسے ہے. اور اس کی سر اتنی ڈیپ روٹڈ یہ ایشو ہے، اگر تو اس کو ایشو قرار دیا جائے کہ اس کے اندر سوسائٹل چیزیں بھی ہیں، کلچرل چیزیں بھی ہیں، اس کے اندر اکنومیکل ایشوز سب سے زیادہ ہیں. کہ ایک گھر جو ہے جہاں پہ ایک ینگ کپل ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ جی ہم نے اس گھر میں اس فیملی کو بڑھانا ہے اور ہم سنبھال لیں گے کیونکہ ہمارے پاس ہیں، ویری گڈ، اچھی بات ہے. لیکن اس اینگل کو دیکھتے ہوئے کہ جی ہم 3 یا 4 بچے پیدا کریں، آپ 2 بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی اگر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تو حکومت کون ہوتی ہے ہمیں کہنے کے لیے. اور اس کے اندر ایک تھوڑا ریلیجس اینگل بھی آ جاتا ہے. تو یہ اتنی ایک کمپلیکس ایشو، مطلب ہماری اکانومی جتنی کمپلیکیٹڈ ہوگی، جتنی بھی ہوگی، یہ زیادہ مجھے کمپلیکس ایشو لگتا ہے اس کا. یقیناً یہ زیادہ کمپلیکس ایشو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں چوائس جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، چوائس بالکل ہونی چاہیے. آپ سختی نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر، لیکن اس کو جو ہے ریلیجس اینگل دینا بھی غلط چیز ہے. اور یہاں پر حکومت کو اور ریاست کو یہاں پر اپنا زور لانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ دیکھیں، امریکہ میں کوئی زیادہ بچے پیدا کرے کسی کو کوئی پرابلم نہیں، چائنا میں کوئی زیادہ بچے پیدا کرے کسی کو کوئی پرابلم نہیں. اب انفیکٹ جاپان اور کئی یورپین کنٹریز تو ایسے ہیں جہاں پہ اب اگر آپ زیادہ بچے پیدا کرو گے تو شاید وہ آپ کو کوئی انسینٹیوائز کریں اس کے لیے. لیکن پاکستان میں کسی کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ ہم کوئی پاپولیشن وائز ڈینس کنٹری نہیں ہے. آپ ابھی لاہور سے نکلیں اور جی ٹی روڈ چڑھ جائیں یا آپ موٹر وے چڑھ جائیں تو آپ کو ہر جگہ زمین ہی زمین نظر آئے گی. آپ کو لاہور بہت ڈینس لگے گا، کراچی بہت ڈینس لگے گا، باقی شہر اتنے ڈینس نہیں ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز زیادہ نہیں ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ریسورسز کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. وٹ ایور دا کیس، بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص، بلکہ آپ شخص نہیں، اگر ایک فیملی وہ اپنے ہونے والی اولاد کو
اچھا لائف سٹائل نہیں دے سکتی اور اچھی تعلیم نہیں دے سکتی, اچھے مواقع فراہم نہیں کر سکتی, تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے بہت زیادہ بچے پیدا کرنے کی؟ یہ کوئی شرعی اور غیر شرعی معاملہ نہیں ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے, ٹھیک ہے. سو کامن سینس کو پریویل ہونا چاہیے, نمبر ایک چیز. اور نمبر دو چیز, آپ چوائس پر تو سختی نہیں کر سکتے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہوا کیا ہے. پوری دنیا میں ہوا یہ ہے کہ دنیا نے سختی کی گرلز ایجوکیشن کے اوپر. جب خواتین کو انہوں نے ایجوکیٹ کر لیا تو کیا ہوا, پھر خواتین ورک فورس کا حصہ بننے کے قابل ہو گئیں. جب خواتین ورک فورس کا حصہ بننے کے قابل ہو گئیں تو کیا ہوا, ان کا کریئر آ گیا. جب ان کا کریئر آیا تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی میں نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنی ہے, ابھی میں بچہ تھوڑا سا لیٹ کر لیتی ہوں, اب میں نے جاب لینی ہے, تھوڑا سا بچہ اور پرولونگ ہو گیا, اچھا اب میں نے کم از کم اسسٹنٹ مینیجر بننا ہے, مینیجر بننا ہے, اور دیر ہو گئی. اس کے بعد جب انہوں نے بچے پیدا کرنا شروع کیے تو ٹائم لیمیٹڈ تھا, اس کے بعد بہت زیادہ بچے ہو ہی نہیں سکتے تھے. سو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ وہ جو سختی کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم کسی کو بچہ پیدا کرنے سے نہیں روک سکتے, لیکن گرلز ایجوکیشن یہ تو آپ کے آئین کا حصہ ہے نا. مطلب بچی کو پڑھانا آئینی طور پہ یہ ایک ٹھیک چیز ہے, اور نہ پڑھانا جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ جیل جانا پڑ سکتا ہے. سو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ نتیجتاً ہمیں اس کے ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. سر بالکل, یہ تو کوئی شک نہیں ہے اس بات کے اندر کہ ہم نے ایسے کرنا ہے, اور ایسے نہیں ہے کہ ہمارے خطے میں کیا, ہمارے دیگر اور جو ممالک ہیں ان میں سے ہمسائے ممالک کو نہیں, بنگلہ دیش کی بات لے لیں آپ, وہاں پہ فیمیل ورک فورس جو ہے آپ دیکھ لیں ان کی کنٹریبیوشن 50-50 چل رہی ہے بھی وہاں پہ. اچھا شاید زیادہ ہو. اچھا, دوسرا اس کے اندر ایک اور بہت ضروری بات ہے, وہ یہ کہ آپ دیکھیں ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ جی انہوں نے پروکریٹ کرنا ہے, بچے لانے ہیں اس دنیا کے اندر, بالکل ٹھیک ہے, اور حالات ہمارے بالکل ٹھیک ہیں, اوکے فائن, اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ بچہ جو ہے پال جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اب فرض کریں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک اور بچہ لانے سے, لیکن ایک ملکی حالات کے اوپر جو ہے نظر بھی تو ہونی چاہیے نا جی, کہ کل کو میری اگر ترقی جو ہے وہ کم ہوگی. اب دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں, مڈل کلاس کہاں بلانگ کرتی جی, کارپوریٹ سیکٹر میں مڈل کلاس ہے, نوکری پیشہ لوگوں کی بات کروں. فرض کریں کہ جی اب اس وقت انفلیشن اتنی ہو گئی ہے, ڈالر اتنا بڑھ گیا ہے, مہنگائی کا یہ اس تناسب سے بڑھ رہی ہے, لیکن میری تنخواہ جو ہے اس لیول پہ نہیں بڑھ رہی, تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کو آگے یہ فیصلہ لینا چاہیے نا. اب لوگ اگر اس سوچ کو اپنائیں گے نہیں اور وہ کہیں گے یار دیکھ لیں گے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, تو یہ ارسپانسبل ہے. بالکل, اور آپ نے اتنی اچھی اگزامپل دی. اس میں ایک اور چیز لے لیں, ایک شخص ہے بہت کھاتا پیتا ہے, بہترین اس کا سب کچھ نظام چل رہا ہے, اور وہ اس کی خواہش ہے زیادہ بچوں کی. آپ پھر یہ دیکھیں کہ کیا اس کی بیگم اس قابل ہے کہ وہ فائنینشلی ان بچوں کو سپورٹ کر سکے گی اگر وہ شخص نہ رہا. دیکھیں دنیا فانی ہے, ہر بندے نے جانا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ کوئی چیز وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, تو پھر ساری ذمہ داری کس پر آ گئی؟ خاتون پر, وہ سنبھال لیں گی. اسی لیے امیر گھرانوں میں بھی ضروری ہے کہ جو خواتین ہیں وہ پڑھی لکھی ہوں, وہ کام کر سکتی ہوں, وہ ان کا اپنا ایک کریئر ہو یا موقع پر بنایا جا سکتا ہو, وہ اتنی ایبل ہوں. تو جب تک یہ انشور نہیں ہوگا تب تک آپ کے آنے والی نسل کا مستقبل انشور نہیں ہو سکتا. جتنا غریب یا متوسط گھرانے کے لیے ضروری ہے خواتین کا پڑھا لکھا قابل ہونا, اتنا ہی ضروری ہے امیر گھرانوں میں بھی خواتین کا قابل ہونا, کیونکہ ذمہ داری کبھی بھی کسی کے اوپر بھی پڑ سکتی ہے. بالکل سر. اگین ہم جو محسن نقوی صاحب, ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہیں, ان دونوں کے بیانات جو ہیں وہ ضروری بھی ہیں, ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے, لیکن اس سارے کے بعد اس سب پہ عمل درآمد جو ہے, اور پہلے حکومتی لیول کے اوپر, اور میں کہہ رہا ہوں سختی اس میں جیسے آپ نے کہا نہیں کی جا سکتی, سختی کے باوجود اس کے اوپر کسی قسم کا بیٹھ کے ڈسکشن ہونی چاہیے. اور ایسے دانشور لوگ موجود ہیں اس ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی, جن کے آپ مدد لے سکتے ہیں جن سے کہ جی اس کو کیسے کیا جائے. بالکل, اور مجھے ایک گلہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ پلیز, ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا تمام ڈگنیٹریز سے, جب آپ نے آبادی پر بات کرنی ہو پلیز ہمیں بھی بلا لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ووکل اس ایشو کو لے کر ہم ہیں, تو ہمیں بلائیں, ہم بھی اپنے 2 سینٹس دیں. آپ ہمیں بتائیں کہ اچھا جی آپ 2 لوگ ہیں, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں,
آپ اس ایجنڈا کو ایسے لے کر چلیں. ہم ان کے ایجنڈا کو لے کر چلیں گے کیونکہ یہ وہ چیز ہے. دیکھیں حکومت کیسے چلانی ہے, میرے اپنا اوپینین ہے, ان کا اپنا اوپینین ہے, وہ ظاہر ہے ان کا بہتر ہوگا, ہمارا خراب ہوگا, لیکن اپنے اپنے اوپینین. یہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ یار اکانومی ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ آج ایک پالیسی سازی ہو جانی چاہیے اور اس کو پھر 10 سال 20 سال فالو کرنا چاہیے. اسی طرح آبادی ایک ایسے ایشو ہے, اس پہ ہم الائنڈ ہیں, اتفاق رائے ہے اس کے اوپر, الائنڈ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور آگے چلیں. بالکل سر. خیر سر, اگین دیکھتے ہیں یہ اتنے بڑے آئے ہیں اس موضوع کے اوپر, آگے کیا ہوتا ہے اس پہ وقت بتائے گا. آگے چلتے ہیں سر. ایک خبر سر ایک اور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے جو ہلکی پھلکی اس ہماری پچھلی خبر سے بھی لنک ہوتی ہے. سر موٹر وے کے اوپر ایک چیز ہوئی, ایک کپل کہہ لیں, لڑکا لڑکی جو ہیں ان کو روکا گیا اور موٹر وے پولیس جو ہیں ان کو انہوں نے انویسٹیگیشن کی اپنی اور ان کو معاملات ٹھیک نہیں لگے. جی وہ ایک وہاں پہ آفیسر تھے جنہوں نے یہ دیکھا کہ اس گاڑی میں کچھ فحش حرکت ہو رہی ہے. بالکل فوج حرکت ہو رہی ہے, لیکن انہوں نے اس کے بعد جب ان کو روکا اور انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے نکاح نامہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر لیا وہاں سے کپل سے. اچھا سر, وہ اس کپل کی تو ویڈیو ایک آئی, اچھا وہ بھی انفارچونیٹ معاملہ, اس کے بعد یہ اگریسو ہو گیا یہ سارا معاملہ. وہ انفارچونیٹ معاملہ اس لیے تھا کہ اس کی ویڈیو ویسے تو بلرڈ تھی ان کے چہرے, لیکن ویڈیو ان دا فرسٹ پلیس آنی ہی نہیں چاہیے تھی. ہم یہ دیکھیں آئین قانون کے مطابق فحش حرکتیں کرنا پبلک میں وہ منع ہے, اس کے اوپر جو بھی سزا ہے چاہے وہ فائن کی صورت میں ہے چاہے وہ جیل کی صورت میں ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن ویڈیو نہیں بننی چاہیے, پولیس کی طرف سے نہیں بننی چاہیے. لیکن بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ آتے جاتے کپلز سے موٹر وے پولیس نے نکاح نامے مانگنے شروع کر دیے. اب سینٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ آپ حرکت پلیز بند کریں. شکر ہے سینٹ نے یہ منع کیا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ آپ میاں بیوی ہو یا نہیں ہو, آپ انڈیسنٹ ایکٹ اس قانون کے مطابق نہیں کر سکتے پبلک پلیس میں. سو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو اس کے مطابق سزا دے دیں, انڈیسنٹ ایکٹ ان پبلک پلیسز. باقی اگر کوئی دو لوگ جا رہے ہیں اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے تو ان کو روک کے ان سے نکاح نامہ مانگنا ایک سر. یہ تو دیکھیں نا, یہ ہم چلے گئے ہیں بیک ٹو ارلی 2000s جب پہ یہ معاملات اپنے عروج پہ تھا, جب پہ پبلک پارکس کے اندر بھی روک تھام کی جاتی تھی کہ جی آپ کون ہیں, کٹھے کیوں بیٹھے ہیں گاڑیوں کے اندر. خاص طور پہ جب ہماری اپنی پنجاب پولیس جس کو ہم ہمیشہ اپنا مانتے ہیں, وہ ناکہ بندی شہر کے اندر ایسی کرتے تھے کہ یہاں پہ بہت لوگ جو تھے کہتے ہیں یار چھوڑو یار نوی ناکے کے اوپر کیا سر اپنا مارنا پڑے گا. لیکن بعد میں اس چیز کے اوپر تھوڑی سی ایز آئی. اب ایسی نہیں ہے, ناکہ بندی جو ہے ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, لیکن کم ہوتا ہے. اور یہ خصوصاً مشرف صاحب کے دور کے اندر یہ ساری چیز جو تھی بہت عروج پہ تھی, اور تب یہ نکاح ناموں والی بات بھی تھی. اچھا خیر, اس کے اندر سے دیکھیں ایک ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ اب آپ ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کسی شخص سے جو ایک بیسکلی پرائیویٹ پراپرٹی ہے. کسی شخص کا نکاح نامہ کس کے بیچ میں ہوتا ہے, دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اب ان دو لوگوں کے بیچ میں ان کی ایک ڈاکیومنٹ ہے. اب جس طرح آپ کے گاڑی کے کاغذ جو ہیں وہ مانگے جا سکتے ہیں کہ جی آپ پبلک اسٹریٹ پہ آپ چلا رہے ہیں اپنی گاڑی, لیکن اسٹریٹ تو ہماری ہے, تو آپ گاڑی چیک کرائیں یہ رجسٹرڈ ہے یا مینٹیننس ہے اس کی, جو بھی اس کی لوازمات ہے, دیٹس فائن. لیکن نکاح نامہ تو بڑی پرسنل چیز ہے کہ جی اس کے اوپر تو ڈھیر ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو صرف فیملی ممبرس کو پتہ ہوتی ہیں. آپ کیسے کوئی آپ کا پولیس والا اس چیز کو مانگ سکتا ہے, اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کی شادی, اچھا چلے ہو گئی, شادی ہوئی ہے, فرض کریں نکاح نامہ مل گیا, شادی آپ کی والی بات. اگر وہ جو انفرنج کر رہے ہیں یا قانون توڑ رہے ہیں پبلک ڈیسنسی کا کہ انڈیسنٹ ہوئے ہوئے وہاں پہ, تو وہ تو نکاح نامہ اور نو نکاح نامہ ان پہ تو قانون اپلائی ہونا ہے. تو اس چیز کو شکر ہے سینٹ نے ٹیک اپ کی ہے اور اس کے اوپر بات کی ہے. اور سر یہ کتنی ایک عجیب سی بات ہے کہ دیکھیں سر, پنجاب پولیس والے سے سوچتے ہوں گے اس کے اوپر کہ یہ موٹر پولیس کا کیا رول ہے, یہ تو ہم نے ایجاد کیا تھا یہ چیز کہ یہ نکاح نامے تو ہماری ڈومین تھی کہ تو موٹر وے پولیس جو ہے سر وہ اب اس چیز پہ ایکٹیو ہے. اس دن میں یہ بھی دیکھا تھا میں نے ویسے بائی دا وے کہ کوئی گاڑی جو تھی اس کے اوپر ایک موٹر وے پولیس کے ہی افسر تھا, وہ کس علاقہ تھا کون سی موٹر وے کے اوپر جا رہے تھے, انہوں نے وہاں پہ شراب کی بوتلیں برآمد کی. اچھا, اور اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے کہ میری ویڈیو بناؤ جی, میں نے اس گاڑی میں سے برآمد. اب مجھے بتائیں وہ جو ویڈیو ہے, اور پھر وہ ویڈیو کیونکہ آ گئی آگے اور ہم نے دیکھ لی, اور اس کے اندر تو شکل بھی دکھا دی جس کی گاڑی سے برآمد ہوئی وہ چیز, اور اس کے اندر چلیں آپ نے کہا بلر کر دی ہیں, بٹ ایک ان بلرڈ ویڈیو بھی تو کہیں پڑی ہوگی نا. اب مجھے بات بتائیں کہ یہ جب ہم نے اسی شو پہ بیٹھ کے بات کی تھی, جو چھاپے پڑے تھے لوگوں کے
پارٹیاں ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے کہ سب کی کھڑی لائن میں کھڑی کر کے ان کی ویڈیو بناؤ. کیا ہم واپس وہیں جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر کون نوٹس لے گا؟ کیا یہ موٹر وے پولیس والے کے ساتھ کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ یہ کیوں ساری چیز ہو رہی ہے پھر سے؟ دیکھیں جی، مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کچھ کر سکتی ہے یا اس پہ ہمارے کابینہ کے اراکین کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ فوری کرنے کی ضرورت ہے. میں اس ملک کا ایک سٹیزن ہوں، مجھے تو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے یہ مگ چرا لیا تو اس کے نتیجے میں مجھے فائن ہوگا اور مجھے جو ہے اتنے دن کی جیل ہوگی. کہیں پہ میں نے یہ نہیں پڑھا کہ اس پہ میری ویڈیو بنے گی. سو یہ ایک ایسی سزا ہے جو کہ آئین اور قانون میں موجود نہیں ہے، تو اس کا کچھ کریں، فوراً اس کو انٹرپریٹ کریں. اور دوسرا مجھ سے کیوں، اچھا سر دوسرا میں اس کو آگے لے کے چلا جاتا ہوں. مجھے تو اس چیز کا بھی مسئلہ ہے، میرا آئی ڈی کارڈ کیوں مانگ رہے کوئی میرے سے؟ بھائی میں اپنا کام کرانے گیا ہوں نادرا کے دفتر، آئی ڈی کارڈ چاہیے، سمجھ آ گئی. میں کوئی اپنا گاڑی خرید رہا ہوں، آئی ڈی کارڈ چاہیے، سمجھ آ گئی. میں کوئی پلاٹ اپنا بیچ رہا ہوں یا میں کچھ بھی کر رہا ہوں جس کے اندر حکومت نے کہا یار آئی ڈی کارڈ دکھا دیں کیونکہ ہم آپ کو تصدیق، آپ اصل وہی ہیں، فائن. میں اگر سڑک پہ پھر رہا ہوں اپنی پراپرٹی کے اندر بیٹھ کے، جو میری گاڑی ہے یا میری موٹر سائیکل ہے، کچھ بھی ہے، وہاں پہ کوئی بھی پولیس والا جو ہے اہلکار یا کوئی بھی ہے، وہ میری آئی ڈی کارڈ کیوں مانگ رہا ہے؟ آپ مجھے وہ شخص مجھے بتایا، مجھے اس چیز کا شک ہے آپ پہ کہ آپ جو ہیں کوئی غلط کام کر رہے ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یوں ہیں. آپ اپنا آئی ڈی کارڈ چیک کریں کہ آپ کی شکل ہم نے میچ کرنی ہے اس کے ساتھ. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آئی ڈی کارڈ اپنی جوانی میں بناتے ہیں، اس کے بعد ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے. کیا اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یا تو آپ کا شک اور انٹیلیجنس اور آپ کی ٹریننگ جو ہے ایسی ہو کہ آپ بتا دیں یہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور پھر آپ ساری کارروائی کریں، پھر مجھے کہیں لے کے جائیں. کوئی پروبیبل کاز نام کی چیز ہوتی ہے نا. یہاں پہ تو سر آئی ڈی کارڈ بھی جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر مان لیا جاتا ہے، وہ بھی پرسنل ڈاکیومنٹ ہے بائی دی وے. آپ یہاں پہ ہر چیز جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے، ایسوسیٹ کیا ہوا ہے کہ جی اس کا آئی ڈی کارڈ. آپ پیٹرول پمپ جائیں، آپ کہیں اور جائیں، کوئی مسئلہ ہو جائے، آئی ڈی کارڈ رکھوا کے چلے جاؤ اپنا. جی بالکل. دیکھیں بنیادی طور پہ ایونچولی تو جب چائنا جیسی سرویلنس ہو جائے گی، کوئی ایسی مشین آ جائے گی کہ اسی وقت وہ چیک کر لے رستے میں ہی کہ آئی ڈی کارڈ جو آپ نے پیش کیا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اس پہ کتنے اوفینسز ہیں، آپ کا کریکٹر پورا صاحب، تو پھر تو اور بات ہے. ابھی تو بس وہ ایک فارمیلٹی سی ہے، وہ مانگتے ہیں، آپ دے دیتے ہیں، وہ دیکھ کے تو آپ کو واپس کر دیتے ہیں. اس کی مطلب ایفیکسی، ایفیشنسی اس کی کتنی ہے وہ آئی ڈونٹ نو. بالکل سر. خیر اس میکنزم کو چینج کرتے ہیں، اور لوگ اپنے ماتھوں پہ کچھ کروا لیں، مطلب کچھ خصوصی چیز کے جی انفراریڈ سے کر لیں اس کو. بہرحال یہاں پہ جانے ہیں بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر مجھے سر آپ سے، اپنے آپ سے اور ہمارے شو سے اعتراض گلہ ہے کہ سر ہم جو ہیں کیونکہ ہم شو خیر لاہور بیسڈ ہے ہمارا، لاہور سے کرتے ہیں تو ہم لاہور کی زیادہ خبریں جو ہیں ان کے بارے انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے، لیکن سر ہم اپنے پسندیدہ ترین شہر کراچی جو ہے اس کو بھی نگلیکٹ کر جاتے ہوتے ہیں کبھی کبھار. تو سر ابھی میں کراچی کی بات کرنا چاہتا ہوں سر. اور سر کراچی کے اوپر آپ جو ان کی کلچرل جو معاملات ہیں ان کو آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کئی شو چاہیے اس کے لیے. لیکن ایک خاص کلچرل چیز جو کراچی میں پائی جاتی ہے وہ ہے یوزیج آف گٹکا. ایک گٹکا اور ماوا بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں آج تک نہیں سمجھے کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ کو ہمیں بتائے گا تو ہم اس کے اوپر بھی شو کر لیں گے. لیکن خبر یہ ہے سر گٹکے کے اوپر کہ ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے سر، اور ایسی ایک فیکٹری جو ہے جہاں پہ مواد بھی پکڑا گیا اور جو مشینیں اس گٹکے کو تیار کر رہی تھی ان کو بھی پکڑا گیا. اچھا یہ میرے ریڈار پہ بھی نہیں تھا کہ گٹکا جو ہے وہ ایک ایسا سبسٹنس ہے جو کہ بینڈ ہے. نہ صرف سبسٹنس بینڈ ہے، اوبویسلی پھر اس کی پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر بھی قانونی طور پہ وہ ایک غلط چیز ہے، وہ نہیں آپ کر سکتے. لیکن وہاں پہ اگر آپ کراچی کے شہریوں سے، جو لوگ وہاں رہ چکے ہیں، رہتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہر بندے کی جیب جو ہے مطلب میں ہوتا ہے. اور ہم نے کراچی کے اندر جب آپ اور میں اتنا گئے ہیں وہاں پہ ہم دیکھیں تو لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ڈائنامکس ہوتی ہیں. گٹکا جو ہے وہ کوئی کنٹرولڈ سبسٹنس تو نہیں ہے اس طرح سے، ان دا سینس کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہر ایک میں ایک ہی چیز انگریڈینٹ ڈلتا ہے. اس کی عجیب جو ہیں قسمیں ہیں جو لوگ بناتے ہیں اور اپنے شوق سے بناتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے اثرات بہت ہی منفی ہیں، جس سے لوگوں کو کینسر بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، اور لوگوں کے جو ہے جبڑے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. بڑے اس کے منفی اثرات ہیں. تو اس کے اوپر کریک ڈاؤن، اس کے اوپر میرے کو تھوڑی بات کرنی ضروری ہے. جی بالکل. جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کریک ڈاؤن لاہور میں ہوا ہے، اور لاہور میں فیکٹری تھی، اور ظاہر ہے یہ لاہور سے بن کے شاید کراچی ہی جانے ہوں گے، کیونکہ لاہور میں اس طرح سے کنزمپشن اتنی زیادہ نہیں ہے.
اچھا میرا ظاہر ہے ہر چیز کی طرح اس کے بارے میں بھی خیال یہ ہے کہ بجائے کہ بین کرنے کے کسی بھی چیز کو اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ بینڈ ہے, تو اگر بینڈ ہے تو کون سا اس کو استعمال کرنے والے کم ہو گئے ہیں یا بین ہونے کی وجہ سے رک گئے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ کراچی میں ہر چوتھے پانچویں شخص کی جیب میں سے آپ کو ملے گا. اچھا لاہور میں بھی میں نے استعمال ہوتے کم دیکھا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی کھوکھا ایسا ہوگا جہاں پہ اگر آپ مانگیں تو وہ آپ کو نیچے سے شیلف سے نکال کے دے نہیں دے گا. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز استعمال ہو ہی رہی ہے تو اس کو ریگولیٹ کیوں نہ کر دیا جائے. مطلب اسموکنگ جو ہے جو کہ اس سے کم ہارمفل ہوگی لیکن بہرحال ہارمفل ہے, مطلب اس کی ڈبی پر بھی لکھا ہوا ہے, وہ پاکستان کے قانون کہتا ہے کہ ڈبی کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی ہر گٹکا کیا ایک ہی طرح سے بنتا ہے, اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں, تمباکو کس کوالٹی کا تھا اور جو چیزیں اس کے اندر ڈلتی ہیں وہ کس کوالٹی کی تھیں, وہ کوئی ایف ڈی اے ہے جو اس کو اپروو کرے گا؟ ظاہر ہے تب تک نہیں کرے گا جب تک وہ بینڈ ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر تو بین کرنے سے کسی چیز کا استعمال کم ہو جائے تو پھر تو شوق سے کریں, اگر نہ کم ہو تو اس کو ریگولیٹ کر کے دیکھیں. مطلب آپ کے ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ ایڈز بھی بنتے ہیں اس کے, اور ضرور جو ان کا ملک ہے, جو ریاست ہے, حکومت ہے, وہ اس سے ٹیکس بھی کماتی ہوگی. سو ان لوگوں نے جو اس کو استعمال کرتے ہیں بیمار پڑنے کے بعد آپ کے سرکاری ہسپتالوں میں آنا ہے علاج کرنے, آپ ان کو منع تو نہیں کر سکتے کہ جی آپ تو گٹکا کھاتے ہیں, ہم نے آپ کا علاج نہیں کرنا. وہ اس ملک کے شہری ہیں, آپ نے ان کا علاج کرنا ہی کرنا ہے, اس علاج پہ سرکار کے پیسے لگنے ہیں. تو آپ کیوں نہ ٹیکس کی مد میں ان سے پیسے لے لو تاکہ جب وہ علاج کروانے آئیں تو آپ ان کا علاج کر سکو. بات یہ ہے کہ جب ریگولیٹڈ ہوگا, فیکٹری میں حفظان صحت کا خیال رکھا جائے گا تو اگین نقصان دہ تو یہ رہے گا, لیکن شاید اتنا نقصان دہ نہ ہو جتنا اب نقصان دہ ہے, کیونکہ ایسی فیکٹریوں میں بن رہا ہے جہاں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, جہاں پہ جن کے پاس لائسنس ہی نہیں تھا یہ کرنے کا. سو اگین اس پہ تھوڑا سا نا, مطلب دیکھیں میں اور آپ ہم گٹکا نہیں کرتے, ہم نے نہیں کیا کبھی, ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے, ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ریگولیٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہرحال استعمال کر رہے ہیں, ایک ایسی چیز نہیں ہے جو لوگ باڈی پر اپنے لگائیں, وہ منہ کے ذریعے اپنے اندر اس کے اثرات ان کے جا رہے ہیں. تو ایسی چیز کو ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. ان ریگولیٹڈ چھوڑ دیں گے تو پھر جو پروفٹ ٹیکرز ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے اس کے اندر, اور اس سے نقصان کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گا. بالکل بڑھ جائے گا سر. دیکھیں میں اس کی کمپوزیشن جو ہے نا, جس بناوٹ جو ہے, وہ میں نے کسی سے مشترکہ کبھی نہیں سنی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں ہم شیشہ بھی ڈالتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونا بھی ڈالتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کے اندر, میں تو ایک شخص کیسے ملا ہوں جو کہتا ہے جی کہ سلاٹر ہاؤس میں جو خون ہوتا ہے جانوروں کا وہ بھی ڈالتا ہے اس کے اندر. مطلب سر میری فیسنیشن ہے اس چیز سے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے باقاعدہ کہ اس میں کیا کیا چیز ڈل رہی ہے. مطلب ایگزیکٹلی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے خدشات, اس طرح کی باتیں زبان زدے عام ہیں تو ان کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی یہ 8 برانڈ ہیں, یہ لائسنس یافتہ ہیں, سرکار کے انڈر ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے خون شون اس کے اندر نہیں ہے, کیونکہ ادروائز تو یہ جو رومرز ہیں یہ بڑھتی جائیں گی, اور پھر وہی بات ہے جس نے کنزیوم کرنا ہے اور ہمیں نہیں پتا اس کے اندر. دیکھیں سر ایفیکٹیولی کیا ہے, مین انگریڈینٹ جو اتنی مجھے سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ چوئنگ ٹبیکو ہے نا بیسکلی. چوئنگ ٹبیکو کے اوپر آپ نے اس کو رونقیں لگائی ہوئی ہیں بیسکلی, اس کے اوپر کچھ اور اوپر سے کچھ چیز ڈالی ہوئی ہے. مطلب وہ جو بھی ہو سکتا ہے جس کا جو حسب ذائقہ جو شخص کو پسند ہے, لیکن بیسکلی تو چوئنگ ٹبیکو ہے نا. آپ نے ٹھیک ہے ٹبیکو کی کوالٹی کیا ہے نمبر 1, بٹ اس طرح سے تو یہاں پہ آپ کے نکوٹین پیچز بھی ملتے ہیں. چلیں وہ نکوٹین ہے, وہ ٹبیکو کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن نکوٹین بھی کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. پان ملتا ہے, یہاں پہ پان ملتا ہے, اس کے اندر بھی تمباکو جاتا ہے. تمباکو ایز اے ہول سگریٹ انڈسٹری ہے یہاں پہ. سو اگین ریگولیشن آلسو فار دا سیک کہ جی جو ٹبیکو بھی اس کے اندر جا رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے نمبر 1, اور دوسرا اس کے اوپر جو بھی ہے اس کو مطلب فلیور کرنا ہے نا. آپ گٹکے کا یہی ہوتا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ فلیورفل ہوتا ہے جی اس کے اندر, جیسے ایک پان ہوتا ہے لیکن ٹبیکو بھی ہے اور باقی کچھ بھی ہے. سو اٹس جسٹ کہ آپ نا اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے کسی قسم کی. بالکل. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر مجھے شک ہے کہ بہت زیادہ ہمسایہ ملک کا بنا ہوا گٹکا ملتا ہوگا. تو بیسیکلی ایک تو پیسے ملک سے باہر جا رہے ہیں, دوسرا اسمگلنگ کے رستے جا رہے ہیں, تیسرا
ایسے ملک میں جا رہے ہیں جن سے ہمارے کوئی بہت اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں. سو اس انڈسٹری کو یہیں پہ کھڑا کر لیں تاکہ وہ پیسے یہیں تک بالکل یہیں تک رہیں. اور اس اپنا اگر وہاں پہ بھی مطلب لیگلی آئی ایم ایزیومنگ وہاں پہ بھی معاملات چلتے ہوں گے ہم سائے ملک میں, یہاں لیگلی ہوتا ہے, وہاں تو اشتہار آتے ہیں, وہاں پہ تو بڑے بڑے کمپیٹ کریں. یہاں پہ کوئی کراچی سے شخص اٹھے کہ جو آپ کے بھائی کا گٹکا ہے نا وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا, تو پھر کمپیٹ کریں اس کے اندر. تو اگین بہرحال سر یہ مسئلے ہیں. اور اگین حکومت سے سر ویسے آپ کی بھی سر بڑی زیادتی ہے سر, حکومت سے کیا کیا مانگتے رہتے ہیں سر, کیا یہ بھی ٹھیک کرو یہ بھی ٹھیک کرو سر, یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں ان سے یہ مانگتا ہوں کہ ہر چیز کو ریگولیٹ کریں اور کسی چیز کو بھی بند نہ کریں. جہاں سے زر معادلہ کا ایک چانس ہے. یہاں پہ جاتے بریک کے اوپر, لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں, کے پی چلتے ہیں سر. کے پی سے علاقہ ہے گڑھی چندن, اور وہاں پہ بڑی زبردست خبر ہمیں ملی ہے. شجر کاری کے تحت وہاں پہ 17 لاکھ درخت جو ہے وہ لگایا گیا, اور وہ علاقہ جو ہے وہ باقاعدہ اب جنگل بن گیا ہے, جس کے اندر جو اس کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے وہ واپس ریسٹور ہونا شروع ہو گیا ہے. اور وہاں پہ دیگر جو جانور اور آپ کا اور چیزیں ہوتی ہیں ساری پرندے, سوائل کے معاملات جو ہیں وہ سارے جو ہیں اسی طرح سے. تو یہ شجر کاری کی جو خوبصورتی ہے نا, ایک تو اس کی خوبصورتی ہے جو دیکھنے میں, دوسری یہ کہ ایک ہیبیٹیٹ جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جس میں کے پی نے بڑی ایک مثالی کام کی ہے. اور یہ باقی پنجاب کی حد تک, سندھ کی حد تک, دیگر اور جگہوں پہ جہاں پہ ٹری کور جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ہم نے آئی تھنک لاسٹ ہفتے بات کی تھی کہ راول لیک کے جو صورتحال ہیں, ابھی مرغلہ جو آپ کا ہے وہاں پہ کرکٹ اسٹیڈیم کا پلان بن رہا ہے, تو اس کے اندر تو ڈی فارسٹیشن جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں ملک کے اندر. تو اسی کے بیچ میں اگر کے پی نے یہ ایفرٹ کر کے اس علاقے میں 17 لاکھ درخت ہی لگا دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کچھ چیز امپاسبل نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. جی بالکل کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ویسے تو پوری دنیا کو یہ کرنا چاہیے, اور پوری دنیا تو کر بھی رہی ہے. پاکستان کو یہ زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جغرافیکلی پلیسڈ ایسی جگہ پر ہے کہ پوری دنیا کا جو کاربن ایمیشن ہے اس کا اثر پاکستان اور انڈیا اور افغانستان پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہ جو ہم اسموگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کاربن ایمیشن ہماری نہیں ہے, لیکن اثر انداز سب سے زیادہ ہم ہو رہے ہیں. اچھا, چائنا نے صرف 3 فارسٹ, وہاں پہ بہت زیادہ فارسٹیشن جو ہے کا منصوبہ چل رہا ہے, صرف 3 جو جگہوں پہ فارسٹیشن انہوں نے ابھی کی ہے اس پہ ان کا سپینڈ تھا $13 بلین. سو چائنا اگر کر رہا ہے, اور اگین چائنا کے بارے میں ہم یہی تاثر رکھتے ہیں کہ چائنا دنیا کی بڑی 2 طاقتوں میں سے ایک ہے, اور چائنا 2050 تک سرپاس کر جائے گا, اور اس کے بعد آنے والی شاید صدی کے لیے سب سے بڑی طاقت چائنا ہوگی. تو چائنا جیسی جو کیا کہتے ہیں تیزی سے ترقی کرنے والی قوم جو ہے, اس کو اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ یار ترقی تو ہم انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے کر رہے تھے, لیکن ہم نے کرنا کیا ہے, فارسٹیشن. سو یہ ہمارے لیے ایک اور بڑا پیغام ہے, نشانی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کے پی نے دیکھیں, کے پی کا جو یہ منصوبہ تھا نا, اس میں انہوں نے حکومتی سطح پر بھی کام کیا اور ساتھ انفرادی طور پر بھی کام ہوا. سو انہوں نے اس علاقے کو مختص کیا, وہاں کی لوکل گورنمنٹ نے یہاں پر ٹریز پلانٹ کیے, اور ساتھ لوگوں کو بھی کہا کہ جی یہ ایریا ہے, آپ اگر فارسٹیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر ٹریز پلانٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کریں. اور وہ بڑا سکسیسفلی, اس کو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, بڑا سکسیسفلی یہ ہوا. اچھا, اور یہی میں اور آپ اس شو پہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم درخت لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ لگانا کہاں پر ہے. کئی دفعہ ہم ٹری پلانٹ کرتے ہیں اور ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی والے یا کوئی ایل ڈی اے والا آ کے اس کو اکھاڑ دیتا ہے کہ جی یہاں تو درخت لگانے کی اجازت نہیں تھی, آپ نے کیسے لگا دیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ میں نے ایک درخت جو ہے وہ کسی بھی جاندار چیز کی طرح جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نگہداشت چاہیے ہوتی ہے, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے. آپ نے جب درخت پلانٹ کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ انڈر 5 فیٹ ہی کرو گے نا, تو اس کو اس کے پانی کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کی سوائل کا بھی خیال رکھنا ہے, تو اٹ نیڈس ٹو بی نیئر یور ہاؤس. آپ افورڈ نہیں کرتے کہ بہت دور جا کے لگا دیں. اگر حکومت آئیڈینٹیفائی کر دے کہ دیکھیں جی آپ ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے ٹری پلانٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس گھر کے قریب کوئی جگہ نہیں ہے مختص, حکومت نے یہ جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہے, آپ یہاں آ کر لگا دیں. ہاں یہ آپ کے گھر سے بہت دور ہے تو آپ ڈیلی بیسس پہ نہیں آ سکیں گے,
پر ہمارے یہاں پر لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھیں گے, فائن, ہم وہاں جا کر لگا دیں گے. سو جب تک جگہ مختص نہیں کی جائے گی حکومت کی طرف سے, جب تک یہ اطمینان نہیں دلایا جائے گا لوگوں کو کہ آپ جو پیسے خرچ رہے ہیں, آپ جو اپنی محنت کر رہے ہیں اس کو ہم محفوظ رکھیں گے, تب تک یہ ہو نہیں پائے گا. بائی دا وے, اس خبر کے آنے کے بعد پنجاب حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ موٹر وے کے اطراف میں اور سڑکوں کے اطراف پہ فروٹ ٹریز پلانٹ کیے جائیں گے. تو گڈ لک ٹو دیم ایز ویل. اگین اس میں حکومت جو کچھ کر سکتی ہے کرے, ساتھ عوام کو ملائے. عوام دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ, یہ تو آپ گلہ کر سکتے ہیں کہ لوگ ٹیکس شاید بہت شوق سے نہیں دیتے, لیکن یہاں پر چیریٹی کا کام جتنا ہوتا ہے وہ اس کی مثال آپ کو دیگر کسی ملک میں نہیں ملے گی. سو یہ بھی مطلب درخت جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. آپ اگر عوام کو کہیں گے کہ آپ جو درخت پلانٹ کریں گے ان کا خیال رکھا جائے گا, ان کو ٹمبر مافیا سے محفوظ رکھا جائے گا, وہاں پر کوئی 3 ہفتے کے بعد یا 3 سال کے بعد کوئی نئی ڈیولپمنٹ سکیم نہیں آ جائے گی. آپ یہ ساری چیزوں کو اگر ان کو یقین دلا دیں گے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ عوام اپنے پیسے خرچ کے وہاں پر کتنی پلانٹیشن کرے گی. آپ ہمیں موقع دیں, لیکن اس کے لیے پہلی چیز جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یقین دلائیں کہ جس جگہ پر آپ یہ کریں گے وہ پھر جنگل ہی رہے گا, وہ کل کو جو ہے CBD نہیں بن جائے گا. سر بالکل سر, دیکھیں لاہور کے اوپر آپ نے اور میں نے بڑی دفعہ شو کیا ہے کہ دیکھیں اسموگ کا ایک معاملہ بھی ہم دور نہیں ہے. بائی دا وے اسموگ سے آج کل بائی دا وے اسموگ ہے, آج کل سر اسموگ 150-200 چل رہا ہے معاملہ. لاہور کے بعد ملتان گئی, ملتان کے بعد اسلام آباد گئی, اسلام آباد کے بعد ایبٹ آباد گئی, اب ایبٹ آباد تک پورا اکتوبر جو ہے وہ ایک کور ہوتا ہے اسموگ کا. بالکل سر, میں یہ چاہتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ خود جو ہے وہ 2 چیزیں کرتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ نے لفظ استعمال کیا, بہترین ہے. میں ایفرٹ کرتا ہوں, چیریٹی کرتا ہوں, فرض کریں اپنے جیب سے پیسے لگا کے میں کہتا ہوں شجر کاری مہم کا میں حصہ بننا چاہتا ہوں, مجھے ویژن ہے میرا کہ جی یہ لاہور کا ٹری کور واپس ہے. حکومت سے ہم پیسے نہیں مانگ رہے, حکومت سے ہم شاید جگہ بھی نہیں مانگ رہے, حکومتی جگہ ہو یا ذاتی جگہ ہو کسی شخص کی, ہم پروٹیکشن مانگتے ہیں کہ جی ہم نے ایک چیز شروع کی ہے, ہم وہ چیز کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہمیں آپ پروٹیکشن دیں. یا کوئی شہری یا کوئی محکمہ یا پہ کوئی ادارہ جو ہے آ کے ہماری جو پلانٹیشن ہے سیپلنگ ہے اس کو اکھاڑ کے لینی جائے گا تاکہ وہ وہاں پہ ختم ہو جائے ساری کہانی. یہ بہت ضروری ہے سر اس کے اندر چیز. اور نمبر 2 سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ حکومت خود ایک اس چیز کو تسلیم کرے کہ جی یہ مسئلہ ہے, ٹری کور کام ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے ایک حد تک کی ہے, دیگر صوبوں میں بھی یہ مسئلہ ہے, سب کو تسلیم کریں. اس کے بعد عوام کو اس چیز کا حصہ بنائیں اور اس چیز کو شروع کرائیں اور دیکھیں پھر لوگ جو ہیں کیسے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. بہرحال سر وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.